ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے الذی وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی. سیر کس نے کرائی ہے؟ اس ذات نے. دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خود سیر کی ہے. اگر حضور نے دعویٰ کیا ہو تو پھر سوال بنے کیسے کی، بشر کی کتنی رفتار ہوتی ہے، لائٹ کی رفتار سے جب تیز موومنٹ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. حضور کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ تو رب کا ہے. رب کہہ رہا ہے میں نے سیر کرائی ہے. لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، علاقہ دونوں طرح معنی کیا جاتا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہو حرام ہے حضرت ام ہانی کے گھر میں، اور پھر اگلے دن کعبہ شریف میں، حرم شریف میں حضور علیہ السلام کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں لینے کے لیے آ جاتی اور حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، دل مبارک نکالا جاتا ہے اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور پھر واپس دل کو وہاں لگا دیا جاتا ہے. اس دور میں کوئی سوچ سکتا تو اوپن ہارٹ سرجری کیا ہوتی ہے؟ کریم آقا کی معراج نے اوپن ہارٹ سرجری کا تصور دیا ہے. حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے، سواری کے لیے براق پیش کر دیا جاتا ہے اور دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. عطر جنت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے. عطر جنت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے. چاند سورج چلو میں مچلتے چلے، کہکشاں تیرے پاج کی یاد ہے. حضور کا سفر شروع ہوتا ہے حرم سے. اب حرم سے مسجد اقصی کی طرف سفر ہے. راستے میں حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کو بھی دیکھتے ہیں. رفتار اتنی زیادہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں پر نگاہ پہنچتی ہے وہاں براق کا قدم پہنچتا ہے. ہم ٹرین میں، بس میں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، ہمارے دائیں بائیں جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو جما کے بھی دیکھنا چاہیں تو نہیں دکھتی. سامنے والی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے والی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس سے ہم تیزی کے ساتھ گزر جائیں وہ ہمیں دکھتی نہیں ہے کیا ہے، کیا لکھا ہے، کیا پڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام اتنی رفتار سے جا رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی ہے براق کا قدم پڑتا ہے، اس کے باوجود نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے نیچے کیا ہو رہا ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی نظر کا مشاہدہ دیکھیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ. ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرمایا میں نے جاتے ہوئے دیکھا قبر ہے، براق پر سفر ہے، رات کا ٹائم ہے اور اس رفتار میں رات کے وقت حضور دیکھ لیتے ہیں کہ زمین پر قبر ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں قبر کس کی ہے اور یہ بھی جان لیتے ہیں قبر والا کر کیا رہا ہے. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں ہیں، قائماً کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. عمومی معنی مفسرین نے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں.
لیکن اہل محبت نے یہ بھی مانا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو دیدار مصطفیٰ کے متمنی تھے، جو حضور کے تذکرے کرتے رہے، حضور کی باتیں کرتے رہے، حضور کے متعلق اپنی قوم سے باتیں لیتے رہے۔ آج جب حضور کے گزرنے کا وقت تھا تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا سفر جاری ہے، مسجد اقصیٰ میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچ جاتے ہیں۔ اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں، اولین و آخرین یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام ایک روایت ہے کہ حضور کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھ گیا کہ یہاں مجھ سے بڑے ہیں، جد الانبیاء ہیں، یہاں پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، تو میرے آقا کو نا عاجزی بڑی پسند ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد مسکین سادگی والی چیز؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے تو ایک عورت گزر رہی تھی پاس سے، کہنے لگی محمد تم تو ایسے بیٹھے